میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، انشاءاللہ العزیز آج کے اس لیکچر میں قرآن مجید کا جو چھٹا پارہ ہے اس کا 14واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا ترجمہ، اس کے اہم مضامین۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قرآن مجید کا جو چھٹے پارے کا 14واں رکوع ہے، یہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے وہ آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ رکوع کے اہم مضامین سمجھیے۔ سب سے پہلے تو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان یہود و نصارہ کی چالوں اور ان کفار اور مشرکین کی چال بازیوں سے آپ دل گرفتہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، آپ اپنا فریضہ تبلیغ سر انجام دیتے رہیں اور آپ ان کو تبلیغ کرتے رہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو فما بلغت رسالتہ، یعنی کچھ پیغام پہنچاتے ہیں کچھ نہیں پہنچاتے تو پھر آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ ویسے بھی تبلیغ کا اصول ہے کچھ باتیں بتا دی جائیں، کچھ پیغام پہنچا دیے جائیں اللہ تعالیٰ کے، کچھ نہ پہنچائے جائیں تو تبلیغ کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تمہارا مذہب، تمہارا گھمنڈ یہ کہ ہم حق پر ہیں، تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، حق مذہب پہ سمجھتے ہو، تم غلط ہو اور تم کسی مذہب پر نہیں ہو۔ ہاں، جب تک تورات کی یا انجیل کی صحیح تعلیمات کو تم تسلیم نہ کر لو، ایمان نہ لاؤ، تب تک تمہارا ایمان کسی اعتبار میں، کسی کھاتے میں، کسی شمار میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک قانون نجات بتایا ہے، نجات کا قانون، اور نجات کا وہ قانون یہ ہے کہ چاہے منافق ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے ستاروں کو پوجنے والے ہوں، جو بھی ہوں، جب تک اس قانون کے مطابق ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہیں کریں گے، قیامت کو نہیں مانیں گے تو وہ نجات نہیں پا سکتے۔ تو یہ اعتبار نہیں ہے کہ کون کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ لحاظ اور اعتبار اس چیز کا ہے کہ کون صحیح معنوں میں ایمان لا رہا ہے۔ جو ایمان لائے گا صحیح طرح وہ نجات پا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کہ یہود و نصارہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کیے جائیں اور کوئی ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ہمیں آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں بات ایسی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گمان تو یہ کرتے تھے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کی پکڑ ان پر آئی اور آئے گی۔ پھر ان میں سے جس نے توبہ کر لی اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن یہ بعض پھر بھی آنے والے نہیں۔ اللہ نے ذکر فرمایا انہوں نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد پھر اندھے اور بہرے بن گئے، اور پھر اللہ نے ان کو نجات دی، پھر یہ بہرے اور گونگے، اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی بعض نہیں آتے۔ قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور ان لوگوں پہ ذلت و رسوائی اللہ کی طرف سے چھائی رہے گی۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے یعنی عیسائیوں کے دو فرقوں کا ذکر فرما کے ان کے کفر کا اعلان کیا۔ فرمایا نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا وہ فرقہ بھی کفر پر ہے جو کہتا ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں خدا گویا مجسم ہو کر ایک جسم اختیار کر کے دنیا میں آیا، یہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں بلکہ خدا تین ہیں، جس ہم تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں، تین خداؤں کا عقیدہ، فرمایا یہ بھی کفر پر ہیں۔ اللہ نے ان کے کفر کا اعلان کیا اور ان کے اس باطل عقیدے کا رد کرتے فرمایا کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، نہ ان کی والدہ حضرت مریم خدا ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ تو خود لوگوں سے کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اگر یہ خدا ہوتے تو یہ انسانوں کی طرح کھانا پینا کیوں کرتے، جبکہ یہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، معلوم ہوا کہ یہ خدا نہیں ہے۔ یہ اس رکوع کے اہم مضامین ہیں، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ آپ پہنچا دیجئے، ما وہ کچھ، انزل الیک جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا یعنی پیغام نہیں پہنچایا تو فما بلغت تو آپ نے نہیں حق ادا کیا پہنچانے کا، رسالتہ اس کے پیغام کو، تو فما بلغت رسالتہ آپ نے اس کے پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہی نہیں۔ واللہ یعصمک، واللہ اور اللہ تعالیٰ
یعصمو کا آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس لوگوں سے۔ آپ علیہ السلام کو فرما کہ اگر آپ اپنے طبعی خوف کی وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ یہ یہود و نصارہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو فرمایا گھبرائیے مت، اللہ کی حفاظت کرے گا۔ اور احادیث میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے اس آیت کے نزول سے پہلے تو کفار نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا، تو پھر کسی کافر نے کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کو پہنچا ہی نہ سکا۔ صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کی پہرے داری کرتے تھے حفاظت کے لیے، محبت جو بہت تھی، لیکن اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، تم پہرا نہ دیا کرو کیونکہ اللہ میری حفاظت کا وعدہ فرما چکے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعصمو کا آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو بچائے گا، من الناس لوگوں کے شر سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی ہدایت نہیں دیتے، رہنمائی نہیں کرتے، القوم ایسے قوم کی، ایسے لوگوں کی، الکافرین جو کافر ہوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب، لستم علی شیئن، لستم تم نہیں ہو، علی شیئن کسی چیز پر، تمہارا کوئی مذہب نہیں ہے، تمہارے مذہب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ لستم علی شیئن، تم نہیں ہو کسی چیز پر، حتی تقیموا التورات، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات کو، بل انجیل، اور انجیل کو، وما، اور اسے، انزل الیکم، جو اتارا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، اور ضرور بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا، کثیرم منہم، ان میں سے اکثر لوگوں کو، جو ما انزل الیک، جو اتارا گیا آپ کی طرف، یعنی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، وہ ان میں سے اکثر لوگوں میں اضافہ کر دے گا، بڑھا دے گا، کس چیز کو؟ طغیانا، سرکشی کو، و کفر، اور کفر کو۔ فلا تأسا، بس آپ افسوس مت کیجئے، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، کافروں پہ افسوس نہ کریں، آپ ان کو پہنچا رہے ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، آپ ان پر پریشان نہ ہوں، افسوس مت کریں۔ آگے قانون نجات کا قانون کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اوپر سے منافقین کی بات ہو رہی ہے، جو اوپر سے ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، والصابئون، اور وہ لوگ جو ستاروں کو پوجنے والے ہیں، والنصارى، اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں۔ قانون یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے گا اچھے، فلا خوف، تو نہیں ہوگا خوف، علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آگے فرمایا لقد اخذنا، ہم نے پختہ عہد لیا، لقد یقیناً ہم نے پختہ عہد لیا، میثاق بنی اسرائیل سے۔ تو لقد میں نے یقیناً، اخذنا ہم نے لیا، لقد یقیناً اخذنا ہم نے لیا، میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، رسولوں کو، کلما جب بھی، جاءہم آئے ان کے پاس، رسول، بما ایسی چیز لے کر، لا تہوا جسے پسند نہیں کرتے تھے، انفسہم ان کے دل، ان کے نفس۔ تو جب انبیاء کوئی ایسی چیز ان پر لاتے تھے، ان کے پاس لے کر آتے تھے، تعلیمات کو ایسی لے کر آتے تھے جو ان کو پسند نہیں تھی، تو فریقاً کذبوا، انبیاء کے ایک فریق کو انہوں نے جھٹلایا، فریقاً ایک گروہ کی، ایک فریق کی، کذبوا انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً اور ایک فریق کو یقتلون انہوں نے قتل کر ڈالا، یہ ان کی عادت تھی۔ وحاسب اور گمان یہ کرتے رہے کہ اللہ تکونا نہیں ہوگی فتنہ، کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، انہیں کوئی پوچھے گا نہیں، لہٰذا اس گمن میں آ کر فعموا یہ اندھے ہو گئے، وصموا اور بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا ان پر، ثم تاب اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا، علیہم ان پر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جب سرکش ہوئے نا، تو سرکشی کے نتیجے میں
بخت نصر نام کا ایک بادشاہ اللہ نے ان پہ مسلط کر دیا، جس نے ان کو خوب ستایا، خوب ان کو قید میں ڈالا، بڑی ان کو تکلیفیں دیں اور آزمائشیں دیں۔ تو اللہ نے ان پہ رجوع کیا، انہیں نجات دے دی اور ان کو دوبارہ فلسطین بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ تو فرمایا ثم عمو، پھر یہ اندھے ہو گئے، واسمو، اور بہرے ہو گئے۔ تو پھر اللہ نے ان کو پھر عذاب ان پر آیا، اور پھر یہ اندھے اور بہرے ہوئے تو عذاب پھر آ گیا، دوبارہ اندھے بہرے ہوئے۔ کیا مطلب؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، یہ مطلب ہے۔ تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے، بما ان کاموں کو، یعملون جو یہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے نصارہ کا ذکر کیا، ان کے دو گروہوں کے کفر کا ذکر ہے۔ لقد کفر، یقیناً کفر کیا، الذین، ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، وہ مسیح ابن مریم ہی ہیں، یعنی مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ حالانکہ فرماتے ہیں وقال المسیح، کہا مسیح نے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہو، اور مسیح ابن مریم نے یہ کہا کہ انہو، بے شک جو کوئی شرک کرے گا باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، تو یقیناً حرام کر دی اللہ نے، علیہ الجنہ، اس پر جنت کو، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار، کوئی مددگار۔ آگے فرمایا لقد کفر الذین، نصارہ کا دوسرا گروہ جو صرف یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ وہ کہتا ہے خدا تین ہیں۔ اب ان کے کفر کا ذکر ہے۔ فرمایا لقد کفر الذین، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا، جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ثالث ثلاثہ، تین میں سے تیسرا ہے۔ ثالث ثلاثہ کا معنی کیا ہوا؟ تین میں سے تیسرا، یعنی خدا تین ہے، اللہ ان میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ، وما من الہ، حالانکہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا، سوائے اس کے کہ الہ واحد، وہ ایک الہ۔ تو وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود الا، سوائے الہ واحد، ایک الہ اور ایک معبود کے، اور وہ اللہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ لوگ باز نہ آئے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، کس بات سے؟ عما، ان باتوں سے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، تو لا یمسن الذین، ضرور، لا یمسن، تو ضرور چھو لے گا، پکڑ لے گا، الذین کفروا، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی دردناک عذاب ان کو پکڑ لے گا، ان کو چھو لے گا۔ آگے اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ، کیا توبہ نہیں کریں گے یہ؟ افلا یتوبون، کیا یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے؟ کیا یہ لوگ رجوع نہیں کریں گے؟ الی اللہ، اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور استغفار نہیں کریں گے اس سے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا حق بات یہ ہے کہ مل مسیح ابن مریم، ماں کا معنی نہیں، تو مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم نہیں ہے کچھ بھی، الا، سوائے اس کے کہ رسول ہیں، قد خلت، یقیناً گزر چکے ہیں، من قبل، ان سے پہلے بھی، ہر رسول، وامہ، اور ان کی والدہ یعنی حضرت مریم، صدیقہ، ایک سچی اور نیک عورت ہیں، صدیقہ سچی عورت ہیں، صدیقہ ہیں، سچی عورت ہیں، اور وہ دونوں انسان ہیں، خدا نہیں ہیں، کیونکہ کانا یاکلانی، وہ دونوں کھایا کرتے تھے، الطعام، کھانا، لہٰذا یہ یہود جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ انظر، دیکھیے آپ، نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ انظر، آپ دیکھیے، کیفہ، کیسے، نبینو، ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں، لہم، ان کے لیے، الآیات، نشانیاں، اور ثم، پھر، انظر، آپ دیکھیے، انا یؤفکون، یہ لوگ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں، ہم کھول کھول کے نشانیاں بتا رہے ہیں اور یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ پھر دیکھیے، پھر ترجمہ دیکھیں، انظر، آپ دیکھیے، کیفہ نبینو،
کیسے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں لہم ان کے لیے الآیات نشانیاں، ثم پھر انظر آپ دیکھیے انا یؤفکون یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون آپ فرما دیجئے اتعبدون کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر ما ان کی لا یملک لکم جو تمہارے لیے اختیار نہیں رکھتے ضرًا نہ نقصان کا ولا نفع اور نہ نفع کا۔ تو تم جن کو پوجنا چاہتے ہو جن کی پرستش کر رہے ہو وہ تو کسی نفع نقصان کے تمہارے لیے مالک ہی نہیں ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ هو السمیع العلیم وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے اس رکوع کی آخری آیت قل یا اہل الکتاب قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، غیر الحق حق کو چھوڑ کر۔ تو لا تغلو فی دینکم نہ زیادتی کرو اپنے دین میں، غیر الحق نہ حق کو چھوڑ کر، ولا تتبعوا اور تم پیروی مت کرو اہواء قوم ایسی قوم کی خواہشات کی، لا تتبعوا تم پیروی نہ کرو اہواء قوم ایسی قوم کی خواہشات کی۔ کون سی قوم؟ قد ضلوا جو خود بھی گمراہ ہوئے، من قبل اس سے پہلے، واضلوا اور انہوں نے گمراہ کر دیا کثیراً بہت سے لوگوں کو، یعنی وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا، واضلوا کثیراً اور گمراہ کر دیا انہوں نے کثیراً بہت سے لوگوں کو، وضلوا اور وہ گمراہ ہو گئے عن سواء السبیل سیدھے راستے سے۔ وما علینا الا البلاغ۔